بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مری، کہوٹہ، کوٹلی ستیاں اور کلر سیدہ پر مشتمل پنجاب اسمبلی کی دو صوبائی حلقوں PP6 اور 7 کی، جو قومی اسمبلی کے حلقے NA51 کے نیچے آتے ہیں۔ اس پر ہم پہلے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ روایتی طور پر یہ حلقہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا ہے، جو مسلم لیگ نون سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اس بار قومی اسمبلی کا ٹکٹ راجہ اشفاق سرور کے فرزند راجہ اسامہ سرور کو دیا گیا ہے۔ ان کی پوزیشن اس حلقے میں دن بدن مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سارے گروپ جو ہیں ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ انتخابی سرگرمیاں بھی ان کی بہت تیزی سے جاری ہیں، اور امکان یہ ہے کہ وہ یہ نشست آسانی سے نکال لیں گے۔ اب چلتے ہیں دو صوبائی حلقوں PP6 اور 7 کی طرف، مگر اس سے پہلے ایک چیز ہم وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تجزیہ ہم آج کی تاریخ تک کی جو دستیاب معلومات اور زمینی حقائق ہیں ان کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ انتخابی سیاست میں روز بروز کی پیش رفت اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو آگے چل کر کچھ مختلف نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ 100% درست ثابت ہوگا۔ تجزیے کے حوالے سے دنیا بھر میں صحافت کا جو مروجہ پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دستیاب معلومات کی بنیاد پر میکسیمم حقائق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور پھر اس کی بنیاد پر لوگ اپنی رائے بھی قائم کرنے میں آزاد ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پوری ایمانداری کے ساتھ ہم اسی انداز میں چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ بات خاص طور پر ان سیاسی کارکنوں کے لیے ہے جو کسی نہ کسی امیدوار کی پرجوش حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر تجزیے میں کہیں ان کا حمایت یافتہ امیدوار دوڑ میں دوسرے، تیسرے یا چوتھے نمبر پر آ رہا ہوتا ہے، یا اس کا ذکر اس طرح سے نہیں کیا جاتا، تو وہ بات انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ ہمارے لیے تمام امیدوار یکساں طور پر قابل احترام ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر امیدوار جو میدان میں اترتا ہے وہ جیتنے کے لیے آتا ہے، اور ویسے بھی یہ ہر پاکستانی کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن کسی بھی حلقے سے لڑے اور عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے۔ وضاحت تھوڑی سی طویل ہو گئی، تو چلتے ہیں مری اور راولپنڈی کی حدود پر مشتمل دو صوبائی حلقوں PP6 اور PP7 کی طرف۔ پہلے ہم PP6 کی بات کر لیتے ہیں، جو مری اور کوٹلی ستیاں پر مشتمل ہے۔ اگر روایتی بات کی جائے تو یہاں سے بھی نواز لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان مقابلے کی توقع کی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو بڑی پارٹیاں، اگرچہ PTI جو ہے اس طرح سے بطور پارٹی نہیں ہے، مگر اس کے حمایت یافتہ امیدوار موجود ہیں، تو یہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہونا چاہیے آئیڈیلی، مگر عملاً ایسا نہیں ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر دونوں جماعتوں کے امیدوار جو ہیں وہ اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر یہاں کمزور سمجھے جا رہے ہیں، جس کا فائدہ ظاہر ہے کہ کوئی تیسرا امیدوار اٹھا سکتا ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ تھوڑی سی یہ بات مختلف لگے گی، یا ہو سکتا ہے کہ ناگوار بھی گزرے۔ مسلم لیگ نون نے یہاں سے کرنل یامین کے فرزند بلال یامین ستی کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جن کا تعلق کہوٹہ سے ہے۔ بلال یامین ستی کو مری میں بالخصوص مزاحمت کا سامنا ہے۔ نواز لیگ کے پرانے ورکر جو ہیں انہیں ٹکٹ دینے کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مری والوں کے لیے اجنبی ہیں۔ راجہ اشفاق سرور مرحوم کے بھائی اور اسامہ سرور جس وقت امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے چچا راجہ عتیق سرور جو ہیں انہوں نے کھلم کھلا ان کی مخالفت کا اعلان کیا ہے، یعنی اپنے امیدوار کا، بلال یامین کا، جبکہ شاہد خاقان عباسی کا گروپ بھی ان کے حق میں نہیں ہے۔ تازہ پیش رفت تو یہ بھی ہو گئی ہے کہ 2 روز پہلے شاہد خاقان عباسی کے معاون خصوصی جو تھے حافظ عثمان، ان کی مخالفت کی پاداش میں، یعنی بلال یامین کی مخالفت کی پاداش میں، یا ان کو حمایت نہ کرنے پر، اینٹی کرپشن کی طرف سے انہیں نوٹس جاری کیا گیا اور انہیں اپنی ضمانت کرانا پڑی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب عدالت میں ان کے ساتھ گئے اور اس نوٹس کو خود پر حملہ قرار دیا۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بلال یامین ستی کے لیے یہ سیٹ نکالنا خاصا مشکل چیلنج ہوگا۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ الیکشن میں یہاں سے راجہ لطاسب ستی جو PTI کے امیدوار تھے، وہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کی بات کی جائے تو انہوں نے نوجوان رہنما زین العابدین کو اس بار ٹکٹ دیا ہے، جن کا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے۔ ان کا بھی ایشو یہ ہے کہ شہرت اور کارکردگی کے حوالے سے کوئی زیادہ بڑا بیک گراؤنڈ ان کا ایسا نہیں ہے، نہ ہی اب تک وہ کوئی جارحانہ انتخابی مہم شروع کر سکیں، حالانکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ البتہ پارٹی کا اور عمران خان کا ووٹ بینک بہرحال اس پہ ان کو پڑ سکتا ہے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہاں سے تحریک انصاف صوبائی نشست پہلے بھی جیت چکی ہے۔ زین العابدین جو ہیں وہ سابق رکن اسمبلی
صداقت علی عباسی کے حمایت یافتہ سمجھے جاتے ہیں، جو خود بھی اس وقت مخصوص حالات کی وجہ سے بیک فٹ پر ہے، وہ اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آ رہے۔ اس حلقے میں ٹکٹ کی تقسیم پر بھی تحریک انصاف کے اندر خاصا اختلاف دیکھنے میں آیا، اور ایک بڑا گروپ سہیل عرفان عباسی کو امیدوار دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی طرح سابق مری کے ناظم جو تھے سردار سلیم، وہ بھی ٹکٹ کے خواہش مند تھے، اور اپنے حامی صحافیوں کے ذریعے انہوں نے ایک کیمپین بھی چلانے کی کوشش کی، لابنگ کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی۔ تو اب یہ جو بات ہم نے کی ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں یعنی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر کامیاب ہوتے ہوئے اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو اس صورت میں سینیاریو کیا بنے گا؟ تیسری بڑی جماعت کی اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کی، تو اس کے امیدوار نذیر عباسی ایڈوکیٹ ہیں، جو روایتی طور پر زیادہ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا یہاں سے نہیں ہے۔ ایک بار شفقت عباسی جو ہے ایڈوکیٹ، وہ یہاں سے منتخب بہرحال ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت اگر بات کی جائے تو ان تینوں بڑی پارٹیوں کے امیدواروں کے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ اور مری کی جو انتخابی سیاست ہے اس پر گہری نظر رکھنے والے جو مبصرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کا فائدہ دو امیدوار خاص طور پر اٹھا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت اسلامی کے سفیان عباسی ہیں، اور دوسرے رائے حق پارٹی کے ناصر عباسی ہیں۔ اب ہم اگین یہ ایک ان پاپولر بات کر رہے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو شاید ہضم نہ ہو۔ سفیان عباسی کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ پچھلے 2-3 سال سے غیر محسوس طریقے سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور علاقے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ان کا ایک مضبوط ریکارڈ ہے، ایک اپنا پورا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں۔ خود جماعت اسلامی کی اگر بات کی جائے تو اس کا ووٹ بینک اس حلقے میں کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ سفیان عباسی نے ذاتی طور پر اپنا اچھا سیاسی قد اور امیج بنا رکھا ہے۔ جہاں تک رائے حق پارٹی کا تعلق ہے تو اس کے امیدوار ناصر محمود اگرچہ مالی لحاظ سے خاصے کمزور ہیں، لیکن وہ بھی کافی عرصے سے اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں، وہ علاقے میں نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے، جو مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں رائے حق کے پارٹی کے امیدوار تھے اشتیاق عباسی، جو بعد میں ناظم بھی بنے تھے یا شاید اس سے پہلے بنے تھے۔ یہ اس الیکشن میں 4تھے نمبر پر آئے تھے اور انہوں نے 14,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے شاید 20 اور 22,000 کے درمیان ووٹ لیے تھے اس حلقے سے۔ جبکہ جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو اس کے امیدوار نے پچھلے الیکشن میں کل 6,000 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن عمومی تاثر یہ ہے، یعنی اس لحاظ سے جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ان دونوں کے مقابلے میں خاصا کم بنتا ہے، لیکن تاثر یہ ہے کہ سفیان عباسی ذاتی طور پر اپنا اچھا خاصا ووٹ بینک بنا چکے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ پرسپشن از اسٹرانگر دین ریئلٹی جو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں بہرحال کیا ہوتا ہے۔ رائے حق پارٹی کے جو ناصر محمود ہیں ان کو ایک ایج یہ بھی حاصل ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون کے خاموش ووٹ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلال یامین کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہیں، اگرچہ قومی اسمبلی میں وہ راجہ اسامہ سرور کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ ووٹ جماعت اسلامی کے حق میں استعمال ہونے کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان سوشل میڈیا پر بھی کافی عرصے سے یعنی نون اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے، تو اس طرح نون لیگ کا یہ ووٹ بینک جو ہے وہ ناصر محمود کی طرف اگر چلا جاتا ہے تو بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی اس وقت اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی جائے تو مقابلہ جماعت اسلامی کے امیدوار اور رائے حق پارٹی کے امیدوار کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے، مگر ان حلقوں میں انتخابی مہم کا جوش و خروش اس وقت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ قومی اسمبلی میں راجہ اسامہ سرور کی کیمپین بھرپور طریقے سے جاری ہے، اس کے بعد سفیان عباسی کی انتخابی سرگرمیاں خاصی نمایاں ہیں، اور سفیان عباسی کا ایک اور ان کا جماعت اسلامی کا اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے، ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی اختیار کیا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف کے پاس پارٹی کا نشان نہیں ہے تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بنیاد پر آپ ہمیں ووٹ دیں کہ اگر آپ کسی آزاد امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے اور آپ کے ووٹ کا سودا ہو سکتا ہے، تو آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ سفیان عباسی کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ نون کا ووٹ جو ہے وہ رائے حق کی طرف جا سکتا ہے اور پی ٹی آئی کا کچھ ووٹ ان کی طرف آ سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن تھی پی پی 6 کی، یعنی مری اور کوٹلی ستیم پر مشتمل جو اپنا انتخابی حلقہ ہے اس کی۔ تو اگر ہم پی پی 7 کی بات کریں تو یہ حلقہ کہوٹا اور کلر سیدہ پر مشتمل ہے، لیکن اس میں کہوٹا کا ووٹ بینک نسبتاً زیادہ ہے۔
یعنی وہاں ووٹوں کا تناسب زیادہ ہے۔ اس حلقے میں ویسے تو کئی امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن روایتی دو حریف ہیں جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ان میں مسلم لیگ نون کے امیدوار راجہ صغیر اور تحریک انصاف کے کرنل شبیر اوان ہیں۔ دیگر امیدواروں کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی کی چودھری ظہیر سلطان ہیں، تحریک لبیک کے کرنل ریٹائرڈ وسیم جنجوعہ ہیں، اور راجہ ندیم شاید ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگین وہی بات کہ جو اگر مقابلے کی بات کی جائے تو کرنل شبیر اور راجہ صغیر کے درمیان ہے۔ کرنل شبیر جو ہیں وہ ماضی میں پیپلز پارٹی میں رہے، کافی عرصہ پہلے انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی، اور گزشتہ الیکشن میں تحریک انصاف نے یہاں سے جب غلام مرتضیٰ ستی کو یہاں سے ٹکٹ دیا تھا، ان کو نہیں دیا تھا۔ تو کرنل شبیر کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، تو اس لحاظ سے کوئی بہت زیادہ مضبوط امیدوار انہیں نہیں سمجھا جاتا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کے امیدوار راجہ صغیر کا معاملہ ہے تو وہ ماضی میں شاہد حقان عباسی کے حمایت یافتہ ہونے کی شہرت رکھتے ہیں، یعنی ماضی میں ان کے بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن میں اس کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طرح شاہد حقان عباسی کے حمایت یافتہ ہونے کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ وہ راجہ ظفر الحق کے مخالف کیمپ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ علاقائی سطح پر ظاہر ہے کہ راجہ ظفر اللہ کی پوزیشن وہاں سیاسی اثر رسوخ خاصا ہے۔ علاقے میں راجہ صغیر نے کافی ترقیاتی کام بھی کرائے، ووٹ بینک بھی ان کا اچھا خاصا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ آزاد حیثیت سے بھی وہ راجہ ظفر الحق کے فرزند محمد علی کے ساتھ مقابلے میں الیکشن جیت بھی چکے ہیں، اور شاید ایک آدھ بار وہ 2-3 ہزار کے ووٹ سے ہار بھی چکے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں راجہ صغیر آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ کر پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست دے دی۔ ایک دلچسپ صورتحال تھی، یعنی اپنی ہی سابق جماعت سے انہوں نے یہ نشست واپس لے لی تھی۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ جو ان کی فلیکچویشن آتی رہی ہے، اس لحاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ راجہ صغیر جو ہیں وہ زیادہ مضبوط امیدوار نہیں ہیں راجہ صغیر کے مقابلے میں کرنل شبیر۔ پھر غلام مرتضیٰ ستی ہیں، انہیں بھی ٹکٹ نہیں ملا، جس کی وجہ سے اندرون خانہ وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، تو وہ بھی ان کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مرتضیٰ خود ستی آپ جانتے ہیں کہ خود آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا ایک مضبوط ووٹ بینک موجود ہے ستی برادری کا۔ تو اب تک کے جائزے کے مطابق مسلم لیگ نون کے راجہ صغیر جو ہیں PP7 کے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی صورتحال مری، کہوٹہ، کوٹلی ستیاں اور کلر سیداں پر مشتمل ان 2 صوبائی حلقوں کی، جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔